الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کسی وجہ سے ریکارڈنگ جو ہے ہو نہیں پائی تھی، تو جو کل کا درس ہوا تھا آیت نمبر غالباً 27 سے ہی، تو آیت نمبر 27 کی تفسیر جو ہے میں مختصراً بیان کر دے رہا ہوں تاکہ اس کی ریکارڈنگ پھر سے ہو جائے، اور جن جن لوگوں نے نہیں سنا ہے وہ سن لیں گے۔ آیت نمبر 26 کی تفسیر، 27 کا میں نے 26 ہے۔ دیکھیے اس کی مختصر میں تفسیر میں بیان کر دیتا ہوں۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها۔ پہلے ترجمے پر غور کریں، بالکل یہ تھوڑی مشکل بات ہے یہاں پر، اور اس کی تفسیر بھی تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہاں پر غور کریں، ذہن لگائیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب بھی جتنے لوگ لائیو حاضر رہیں باوضو قرآن شریف اپنے سامنے رکھ کر کے بیٹھا کریں تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں۔ قرآن کو تلاوت کرنا اور بات ہے، لیکن سمجھ کر کے اگر کوئی پڑھے گا تو اس وقت ایمان میں اور زیادہ جو ہے تازگی ہوتی ہے نا، اور لگتا ہے کہ ہاں واقعی قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ہمارے سارے سوالوں کے جوابات جو ہے موجود ہیں۔ تو ترجمے پر دھیان دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها۔ ترجمہ ہر کسی کا ترجمہ نہ رکھا کریں آپ لوگ، ترجمہ صرف کنز ایمان رکھا کریں، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا ترجمہ ہے، اسی ترجمے کو اپنے پاس رکھا کریں اور اسی ترجمے سے پڑھا کریں۔ اس سے اچھا ترجمہ جو ہے پوری دنیا کے اندر اردو زبان میں کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها۔ بے شک اللہ تعالی اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرما دے۔ مثال ایگزامپل کو کہتے ہیں، مثال ایگزامپل کو، یعنی مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرما دے، اس چیز سے اللہ حیا نہیں فرماتا۔ حیا نہیں فرماتا، حیا نہیں فرمانے کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے حیا اسے آتی ہے جسے انجام کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے حیا، ایک چیز ہوتی ہے خجالت، ایک چیز ہوتی ہے وقاحت۔ حیا کہتے ہیں ہم جس کام کو، کوئی اگر ایسا کام ہے ہم اس کام کو کرنے جا رہے ہیں اور اس کام کو کرنے سے ہمیں یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم اس کام کو کریں گے تو ہم کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، ہے نا، تو اس شرمندگی کے خوف سے اس کام کو ہم نہیں کرتے ہیں، اسی کا نام ہے حیا، اسی کو جس کو ہم لوگ شرم بھی کہتے ہیں۔ اور ایک چیز ہوتی ہے خجالت، خجالت مطلب ہوتا ہے شرمندگی، یعنی ہم کسی کام کو، یعنی کوئی ایسا کام اگر ہے کہ جس کو ہم نے کر لیا، شرمندگی والا کام تھا اور ہم نے اس کو کر لیا، اور کرنے کے بعد ہمیں اس پر شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے، ہم اس پر ندامت کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں خجالت۔ ایک چیز ہوتی وقاحت، یعنی بے شرمی کا کام کر دینا اور پھر اس پر دلیری دکھانا، کوئی بغیرت کام کر دینا اور پھر اس پر کیا کرنا، دلیری دکھانا، یعنی اس پر شرمندگی کا اظہار نہیں کرنا، اس پر کسی طرح کا افسوس نہیں کرنا، بلکہ اس پر دلیری کرنا، سینہ زوری کرنا، ہے نا۔
تو اس کو کہا جاتا ہے وقاحت۔ تو تین چیز ہوتی ہے، اللہ حیا نہیں فرماتا۔ حیا فرمانا، اللہ تبارک و تعالی حیا وغیرہ سے پاک ہے۔ کیوں؟ چونکہ شرمندگی کا خیال اس کو آتا ہے کہ بھائی ہم یہ کام کریں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری بدنامی ہو جائے۔ تو شرمندگی کا خیال اسے آتا ہے جسے خوف ہوتا ہے کہ ہم بدنام ہو جائیں گے۔ اللہ کو کسی کا خوف نہیں ہے نا؟ اللہ کو کسی کا خوف نہیں ہے۔ یہاں پر مطلب یہ ہوا کہ بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتا، تو بے شک اللہ تعالی چھوڑ نہیں دیتا، یہ مطلب نکلیں گے۔ حیا نہیں فرمانے کا مطلب کیا نکالیں گے یہاں پر؟ بے شک اللہ تعالی چھوڑ نہیں دیتا۔ کیا نہیں چھوڑ دیتا؟ کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرما دے، مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرما دے، ہے نا؟ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالی فرما دے۔ دیکھیے، دراصل معاملہ یہ تھا کہ جو کفار تھے وہ اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر کے کیا کرتے تھے؟ بتوں سے مدد مانگتے تھے، بتوں سے اپنا رزق مانگتے تھے اللہ کو چھوڑ کر کے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر کہ جو بت ہیں، بت مکڑی کی طرح ہیں، ہے نا؟ بت کی مثال کیسی ہے؟ وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ جس طرح سے مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے تو بت اسی طرح کمزور ہے، وہ تمہیں کوئی نفع اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور تم اس سے جو ہے کہ رزق مانگ رہے ہو، تم اس سے مدد مانگ رہے ہو۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ بت جو ہے مکڑی کی طرح۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بت مکڑی کی طرح ہے تو کافروں نے اعتراض کیا۔ کیا اعتراض کیا؟ اللہ نے قرآن میں پہلے تو کافروں کو چیلنج کیا، ہے نا؟ لاؤ قرآن کے جیسا قرآن، لاؤ قرآن کے جیسی 10 سورے، لاؤ قرآن کے جیسی 1 سورے، لاؤ قرآن کے جیسی کوئی ایک بات۔ سارے کے سارے کافروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا قرآن کے جیسا بنانے پر، قرآن کے جیسی بات کہنے پر، لیکن کوئی بھی کافر نہ لا سکا، سب کے سب عاجز ہو گئے۔ کچھ کافروں نے کوشش کی، کچھ آیتیں اپنے سے گڑھی، اور جب ان آیتوں کو اپنے ہی چاہنے والوں کے سامنے رکھا، ابو جہل وغیرہ کے سامنے رکھا، تو ابو جہل وغیرہ نے انہی کا مذاق بنا دیا کہ تم ان ساری باتوں سے قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے ہو، ہے نا؟ تو سارے کے سارے کافر عاجز ہو گئے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی عاجز آ جاتا ہے، جب مخالف کوئی دلیل نہیں دے پاتا ہے نا؟ تو اب معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہٹ دھرمی پر اترتا ہے اور باتوں کو جو ہے دوسرے انداز میں کرنے لگتا ہے۔ یعنی جب اللہ نے چیلنج کیا لاؤ قرآن کے جیسا قرآن، لاؤ قرآن کی جیسی 10 سورے، لاؤ قرآن کی جیسی 1 سورے، لاؤ قرآن کی جیسی کوئی ایک بات، جب نہ لا سکے تو اب قرآن کے ہی اندر کمی نکالنا شروع کر دیا معاذ اللہ کافروں نے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر اللہ کا کلام ہوتا ہے اس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ بت جو ہے مکڑی کی طرح ہے، یہ مکڑی وغیرہ کا ذکر ہے قرآن کے اندر، یہ اتنی حقیر یہ سب حقیر چیزوں کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہوتا، گویا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اب قرآن کے اندر کمی نکالنے لگے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اگر قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو مکڑی وغیرہ کا اس کے اندر ذکر نہیں ہوتا، مکھی وغیرہ کا اس کے اندر ذکر نہیں ہوتا، ان حقیر چیزوں کہ اللہ کو ان حقیر چیزوں کی ذکر کی ضرورت نہیں تھی قرآن کے اندر۔ اب اسی وجہ سے لوگوں نے کیا کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کافروں نے کہہ دیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو ان میں اس طرح کی مثالیں نہیں دی جاتی کہ تمہارے جو بت ہے مکڑی کی طرح۔ تو دیکھیے ایگزامپل دیا گیا نا کہ تمہارے بت مکڑی کی طرح ہیں۔ تو جب کافروں نے وہی اعتراض کیا تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرما دے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے تم مکڑی کی بات کرتے ہو، اگر مکڑی سے بھی زیادہ یعنی مچھر بھی ہو، مچھر جیسی چیز تم مکڑی کی بات کرتے ہو، اللہ مچھر جیسی مثالوں کا بھی ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑ نہیں دیتا۔ تم کہہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان کرنا چھوڑ دے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مچھر جیسی چیز کا ذکر کرنے سے بھی، اس کے جیسی مثال دینے سے بھی اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا ہے، چاہے وہ مچھر سے چھوٹی چیز ہو یا مچھر سے بھی زیادہ ذلیل چیز ہو، ہے نا؟ یہ چیز ہے۔
है ना। तो क्यों कि काफिरों को इसका जवाब मिल जाए कि उन्होंने इस बुनियाद पर कुरान का इनकार किया था कि इसके अंदर इस तरह की मिसालें नहीं होती। तो अल्लाह ने फरमाया, तो इससे साबित हो गया कि मिसाल ना होना, मतलब मिसाल इस तरह की होने से ये कुरान का, अल्लाह का कलाम ना होना, यह साबित नहीं होता है ना। कुरान अगर इस तरह की हो जाए, तो इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने इस तरह यहाँ पर बयान फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व ताला हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने को कैसी ही चीज का जिक्र फरमा दे, मच्छर हो या उससे बढ़कर, यानी मकड़ी। मकड़ी तो बड़ी है, अल्लाह तबारक व ताला मच्छर जैसी छोटी चीज से भी मिसाल देगा। अल्लाह तबारक व ताला मच्छर से भी ज्यादा जलील चीज से मिसाल देगा समझाने के लिए। मिसाल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को समझाना। और हकीर चीज की मिसाल हकीर चीज से दी जाती है, और जो आला चीज की मिसाल होती है वो आला चीज से दी जाती है। जैसे कि मैंने आपके सामने कल एक एग्जाम्पल रखा था। कोई हमारे सामने आया, बहुत अच्छा आला शानदार किस्म का जुब्बा पहनकर, खूब शानदार किस्म का इमामा बांधकर, पैर में खूब आला किस्म की जूती पहनकर, खूब शानदार किस्म का इत्र लगाकर, है ना, हमारे सामने कोई शख्स आया इतना बन ठन के सज सवर करके। तो अब चूंकि उसकी हालत ऐसी थी, वो इतने आला किस्म का लिबास और उसने अपने को इतना सवारा था कि हमने उसको देख करके क्या कहा, अरे भाई, तुम्हारा जुब्बा और तुम्हारा इमामा तो हुजूर मुहद्दिस कबीर की तरह लग रहा है। तुम्हारा जुब्बा और इमामा तो गुलजार मिल्लत के जैसा लग रहा है। तुम्हारा जुब्बा और इमामा तो हुजूर ताजुशरिया की तरह लग रहा है। तुम्हारा जुब्बा और इमामा तो कायदे मिल्लत की तरह लग रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसने इतना आला किस्म का लिबास पहना था कि अब उसकी मिसाल आला लोगों के लिबास से दी गई, है ना। तो चीज जैसी हो उसी चीज से उसकी मिसाल दी जाती है। उसी तरह से उसी किस्म की आला चीजों से उसकी मिसाल भी दी जाती है। अच्छा, अब इसी का हम बरक्स करते हैं थोड़ा देर के लिए। कोई हमारे सामने आया, उसका बाल बिखरा हुआ है ना, उसका पैजामा फटा हुआ है, कुर्ता फटा हुआ है ना, कुर्ता एकदम मैला कुचैला कुर्ता पैजामा वो पहने हुए, फटा कुर्ता पैजामा फटा पहने हुए है ना। फिर उसके बाद जो है कि बालों में कंघा नहीं है, बाल बिखरा हुआ है। फिर उसके बाद जो है कि उसके बालों पर गर्द वगैरह एकदम बिल्कुल जमे हुए हैं, पूरे जिस्म पर गर्दो गुबार भरे हुए हैं। यानी ये इस तरह से एक गंदा शख्स हमारे सामने आया, तब हम उसकी मिसाल गंदगी से देंगे। हमने क्या क्या यार, तुम चमार की तरह बने हुए हो ना। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ल ऐसी थी कि अब हम उसकी मिसाल चमार से ही दे सकते थे, है ना। हम उसकी, क्या यार तुम चमार की तरह बने हो। तो चीज जैसी होती है, मिसाल भी वैसी ही दी जाती है। तो काफिर चूंकि जलील है, तो मिसाल भी एक जलील चीज से दी गई, मकड़ी से। बुत एक जलील चीज है, तो बुत की मिसाल भी मकड़ी से दी गई। क्यों? क्योंकि भाई बुत के अंदर कोई ताकत नहीं है, तो वो एकदम बेबस है। जिस तरह से मकड़ी का जाला बेबस है, बुत भी बेबस है। बुत कुछ नहीं कर सकता, वो तुमको किसी तरह का नफा नहीं पहुंचा सकता, किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुमको रिस्क नहीं दे सकता, तुम्हारी वो मदद नहीं कर सकता, है ना। तो वो भी कमजोर, और उसी तरह मकड़ी का जाला भी कमजोर। तो जैसी चीज वैसी मिसाल दी गई, है ना। तो यही अल्लाह तबारक व ताला यहाँ पर फरमाता है कि बेशक अल्लाह तबारक व ताला हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने को कैसी ही चीज का जिक्र फरमा दे, मच्छर हो या उससे बढ़कर। फिर मैंने ये बताया था कि मच्छर वगैरह के अंदर जो है, एक एक नहीं बल्कि मैंने कल आपके सामने ये बात रखी थी कि मच्छर के अंदर कई तरह की खुसूसियत है। मच्छर एक ऐसा जानवर है, जो मैंने आपको बताया था कि एक किताब है हयातुल हैवान, उस किताब के अंदर जानवरों की जिंदगी के बारे में लिखा हुआ है, किस जानवर की जिंदगी कितने घंटा है, किस जानवर की जिंदगी कितने मिनट है, किस जानवर की जिंदगी कितने साल है, किस जानवर की जिंदगी कितने महीना है। तो ये सारी चीजें उस किताब के अंदर लिखी हुई है। तो उस किताब के अंदर जब मच्छर की डिटेल आदमी पढ़ेगा तो उसमें मिलेगी कि मच्छर एक ऐसा जानवर है कि जब तक इसका पेट खाली रहता है जिंदा रहता है, पेट भरते ही मर जाता है। फिर मैंने ये बताया था कि मच्छर जो छोटी चीजें होती हैं, वो रब की कुदरत को बड़ी चीजों से ज्यादा जाहिर करती हैं। मच्छर देखिए छोटा है, मच्छर छोटा है, मच्छर के अंदर वो सारे पार्ट्स हैं, है ना। जो पार्ट्स और जो उज्व हाथी के अंदर मौजूद है ना। देख लीजिए आप, मच्छर के अंदर भी वो सारे पार्ट्स मौजूद है, हाथी के अंदर भी वो सारे पार्ट्स मौजूद है। बल्कि मच्छर में दो चीज और ज्यादा है। क्यों? उसके पास तो पैर भी, अरे, पर भी है मच्छर के पास, है ना। लेकिन अब हम आपसे कहें कि आप मच्छर का फोटो खींचिए और हाथी का फोटो खींचिए,
تو آپ نے ہاتھی کا فوٹو کھینچ لیا، ہم آپ سے پوچھے بتائیے بھائی ہاتھی کا پیر کہاں ہے، ہاتھی کا ہاتھ کہاں ہے، ہاتھی کی پیٹھ کہاں ہے، ہاتھی کا پیٹ کہاں ہے، اس کی سونڈ کہاں ہے، دانت کہاں ہے، سب آپ ہم کو بتا دیجیے گا کیونکہ سب نظر آئے گا۔ لیکن اب ہم مچھر کا فوٹو کھینچ کر بولے آپ سے پوچھیں کہ بتائیے بھائی مچھر کا ہاتھ کہاں ہے، مچھر کا پیر کہاں ہے، مچھر کا منہ کہاں ہے، مچھر کا پیٹ کہاں ہے، مچھر کی پیٹھ کہاں ہے، نہیں بتا پائیے گا۔ ایسے ہی تو ہے، نہیں بتا پائیے گا۔ اب دیکھیے جو پارٹس ہاتھی کے اندر وہی سارے پارٹس مچھر کے اندر، مچھر کے اندر بلکہ 2 پارٹس اور زیادہ ہیں، اس کے اندر 2 پر بھی لگے ہوئے، ہاتھی کے اندر 2 پر نہیں ہے نا؟ تو دیکھیے لیکن ہم ہاتھی کو اچھے سے پہچان سکتے فوٹو کے اندر، مچھر کو نہیں پہچان سکتے۔ تو اب ہمیں کہنا پڑے گا واہ رے رب تیری کیا ذات ہے، تیری کیا شان ہے کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کے اندر تو نے اتنے سارے پارٹس بنائے، اس کے بھی اتنے عضو بنا دیے، جتنے بڑی مخلوق کے اندر ہے اتنی ہی چھوٹی مخلوق کے اندر بھی تو نے بنا دیا، واہ رب تیری کیا شان ہے نا۔ تو جو چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں وہ رب کی قدرت کو بڑی چیزوں سے زیادہ ظاہر کرتی ہیں، یہ چیز ہے۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ مچھر ایک بہت بڑا دلیر جانور ہوتا ہے، بہت بہادر جانور ہے، مچھر سے زیادہ بہادر جانور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ہر انسان، ہر جانور کسی نہ کسی ذریعے سے انسانوں سے ضرور ڈرتا ہے، کوئی بھی جانور ہو، جتنا بھی بڑے سے بڑا جانور ہو، وہ انسان سے ضرور ڈرتا ہے کسی نہ کسی ذریعے۔ چاہے چیتا ہو وہ بھی انسان سے ڈرتا ہے، چاہے شیر ہو وہ بھی انسان سے ڈرتا ہے، چاہے باغ ہو وہ بھی انسان سے ڈرتا ہے، چاہے مگرمچھ ہو وہ بھی انسان سے ڈرتا ہے۔ اب آپ ہم سے کوشچن کریے گا ارے ایسے کیسے ہوتا ہے حضرت، وہ کہاں ڈرتا ہے؟ شیر سے تو سارے انسان ڈرتے ہیں، چیتے سے تو سارے انسان ڈرتے ہیں، مگرمچھ سے تو سارے انسان ڈرتے ہیں، باغ سے تو سارے انسان ڈرتے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں سے سارے انسان ڈرتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ ذریعہ الگ ہے ڈرنے کا، کیوں؟ شیر اس لیے ڈرتا ہے کہ انسان ہم کو مار دے گا بندوق سے، دیکھیے ڈرا نا، انسان ہی سے ڈرا، لیکن کیوں ڈرا؟ کہ بندوق سے مار دے گا۔ چیتا اس لیے ڈرتا ہے کہ مار دے گا انسان ہم کو بندوق سے، اس لیے چھپ کر سب جنگل میں رہتے ہیں۔ مگرمچھ بھی اس لیے ڈرتا ہے کہ انسان ہم کو مار دے گا کسی نہ کسی ذریعے سے، اب وہ چاہے دھنوش وغیرہ کے ذریعے مار دے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے مار دے، بندوق کے ذریعے مار دے۔ تو ہر انسان کسی نہ ہر جانور انسان سے کسی نہ کسی ذریعے سے ضرور ڈرتا ہے، لیکن مچھر ایسا جانور ہے جو انسان سے نہیں ڈرتا اور کھلے عام کاٹتا ہے۔ کہیں بھی دیکھیے رات میں سوئیے آپ کا جینا آرام کر دے گا، پردھان منتری کو نہیں چھوڑے گا مچھر۔ مچھر کیا جانتا ہے کہ کون پردھان منتری ہے اور کون چیف منسٹر اور کون جو ہے کہ ڈی ایم ہے اور کون جو ہے کہ سی او ہے، ایس سی پی ہے۔ مچھر کو ان سب چیزوں سے مطلب نہیں ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو کاٹتا ہے، اتنا دلیر ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں جاتا ہے نا۔ تو یہ میں نے بتایا تھا کہ مچھر ایک اتنا دلیر جانور ہوتا ہے۔ مچھر ایسا جانور ہے کہ جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کا جینا آرام کر دیا۔ مچھر، یہ جو آپ نے نام سنا ہوگا نمرود، نمرود کو مچھر نے اتنا جوتا لگوایا کہ اس کا ہوش ٹھکانے لگوا دیا، اور مچھر ہی کے ذریعے نمرود ہلاک بھی ہوا۔ اور جو ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کو کل ایک واقعہ بتایا تھا کہ مامون رشید ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے تو ان کی آنکھ پر مچھر آ کر کے بیٹھ گیا، تو انہوں نے بہت اس کو ہٹانے کی کوشش کی کہ مچھر ہٹ جائے لیکن نہیں ہٹا، آخر کار انہیں خطبہ بند کرنا پڑا۔ انہیں کے محفل میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو مامون رشید نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کو کیوں پیدا کیا؟ مامون رشید جب مچھر سے بالکل پریشان ہو گئے تو کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کو کیوں پیدا کیا؟ تو جو ایک بزرگ اس محفل میں تشریف فرما تھے، ان کا نام کچھ مصری کر کے ہے، کوئی بزرگ ہیں وہ، تو بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مچھر کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ بڑے بڑے بادشاہ، ظالم بادشاہ رب کے عذاب کو اس مچھر کے ذریعے معلوم کر لیں، ہے نا؟ کیوں؟ ایک مچھر اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ بڑے سے بڑے بادشاہوں کو عاجز کر دیتا ہے۔ جب ایک بادشاہ مچھر کو برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزا دینے کے لیے بڑے بڑے سانپوں کو، بڑے بڑے جانوروں کو جہنم میں پیدا فرمایا، اسے انسان کیسے برداشت کر پائے گا؟ اسے کوئی بادشاہ کیسے برداشت کر پائے گا؟ تو یہ مچھر جو ہے ایک بہت دلیر جانور ہے نا۔ ابھی اس کی تفصیل جیسے وضاحت میں نے آپ کے سامنے جو ہے تھوڑی سی رکھی مچھر کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ نے دیکھیے مچھر کو اتنی طاقت دی
کہ مچھر جہاں چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے کاٹتا ہے. اتنی طاقت دی اللہ نے مچھر کو، ہے نا. اللہ نے یہ طاقت شیر کو نہیں دی، یہ طاقت سانپ کو نہیں دی، یہ طاقت اور کسی جانور کو نہیں دی کہ جہاں چاہے جا کر کے کاٹے. ہے نہیں، یہ طاقت نہیں ہے. مچھر کو کوئی مار نہیں سکتا. بندوق سے مار دیجیے گا کیا مچھر کو؟ نہیں مار سکتے آپ. ہاتھی مچھر کو نہیں مار سکتا، مچھر ہاتھی کو مار دے گا. تو مچھر اتنا دلیر جانور کوئی مار بھی نہیں سکتا، اس کو بندوق سے نہیں مار سکتا، ہے نا. وہ کبھی کبھی نشانہ لگ جاتا ہے، ہاتھ سے لوگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو دلیری اللہ نے مچھر کے اندر رکھی، جو بہادری اللہ نے مچھر کے اندر رکھی، وہ اور جانوروں کے اندر نہیں رکھی کہ کہیں بھی جا کر کے کاٹے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بہادری شیر کے اندر رکھ دیتا تو شیر بھی کہیں جا کر کے کاٹتا، تو انسان زندگی کب بچتا کہ جہاں چاہتا وہاں جاتا کاٹتا. سانپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بہادری رکھ دیتا تو سانپ بھی جہاں جاتا کاٹتا انسانوں کو. ویسے تو کوئی انسان بچتا ہی نہیں، ہر منٹ پہ، ہر دم، ہر سیکنڈ پہ کوئی نہ کوئی مرتا ہی رہتا. اگر مچھر جیسی بہادری اور جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا. تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اچھا، بہرحال تو یہی تفسیر میں نے کل کچھ بتائی تھی، کچھ وضاحت بتائی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حیا نہیں فرماتا، اس سے حیا نہیں فرماتا. مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ نہیں دیتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرما دے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اچھا، اس کا ترجمہ یہ ہوا تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. یعنی جو ایمان لائے، کافروں نے اس مثال کو دیکھ کر قرآن کا انکار کر دیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو مکڑی وغیرہ کا ذکر نہیں ہوتا قرآن کے اندر. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو ایمان لائے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ جو بھی میرے رب کی طرف سے ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے. ایمان والے جانتے ہیں کہ جب مچھر کو پیدا کرنا عیب نہیں ہے تو مچھر سے مثال دینا، جو مکڑی کو پیدا کرنا عیب نہیں ہے تو مکڑی سے مثال دینا یہ کیوں آخر عیب ہو سکتا ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو بھی ان کے رب کی طرف سے ہے حق ہے. یعنی ایمان والے ان جیسی مثالوں پر اعتراض نہیں کرتے ہیں. ایمان والے یہی جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی مثالیں دی ہیں وہ حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. اور جو کافر ہیں اس کا انکار کرتے ہیں. تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اور رہے وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصد ہے. یعنی اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ معاذ اللہ. اللہ پر آبجیکشن، اللہ پر اعتراض کرنا. اللہ پر اعتراض کوئی کرے تو یہ کفر ہے، صریح کفر ہے. تو اللہ پر اعتراض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جیسے اگزامپل سے کیا چاہتا ہے، اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں. اور جو مسلمان تھے انہوں نے اس طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا نا کہ جو مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے جو بھی حق ہے. اعتراض کس نے کیا؟ کافروں نے کیا، جس کا بیان یہاں پر ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، ہے نا. رہے کافر وہ کیا کہتے ہیں؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ہے نا. فیقولون، تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ ایسی کہاوت میں اللہ تعالی کا کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے نا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. یعنی تم کہتے ہو کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے؟ یہ مثال کفر و ایمان کی کسوٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس مثال کو جن لوگوں نے مانا وہ ان کے ایمان میں اور مزید اضافہ ہو گیا، ہے نا. اور اس پر جن لوگوں نے اعتراض کیا وہ لوگ کیا ہو گئے؟ اور زیادہ گمراہ ہو گئے. یعنی کافر تو پہلے ہی سے تھے اور انہوں نے ایک کفر اور کیا کہ ان مثالوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، ان مثالوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر آبجیکشن کیا، اعتراض کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا، اس کے ذریعے بہت لوگ گمراہ ہوتے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس کے ذریعے بہت لوگ ہدایت پاتے ہیں. یعنی یہ جو اللہ نے مثال دی تو اس کے ذریعے بہت لوگ گمراہ ہوئے جنہوں نے اس مثال پر اعتراض کیا.
وہ گمراہ ہوئے جو آبجیکشن کیا، اور جنہوں نے اس مثال کو مانا تو وہ اور زیادہ ہدایت یافتہ ہو گئے، جیسے کہ مسلمان نے مان لیا کہ میرے رب نے جو بھی فرمایا ہے قرآن میں، جو بھی مثال دی ہے قرآن میں، وہ حق ہے۔ اب اللہ آگے فرماتا ہے وما يضل به الا الفاسقین، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہے، جو فاسق ہیں۔ اچھا، اب آگے جو ہے تھوڑی سی اور تفسیر ہم پڑھ لیتے ہیں آج کی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے 3 عیب بیان فرمائے، اور اس آیت میں ہم لوگوں کے لیے ایک بہت سیکھ ہے۔ 3 عیب کیا ہے کہ کافر جو ہیں، پہلا عیب ان کا یہ بتایا گیا کافر اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں۔ دوسرا عیب یہ بتایا گیا کہ اللہ نے جن سے رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان سے رشتے کو توڑتے ہیں۔ اور تیسرا عیب کافروں کا یہ بیان کیا گیا کہ وہ زمین پر فساد کرتے ہیں۔ کافروں کا 3 عیب بیان ہوا اس آیت کے اندر۔ دیکھیے یہاں پر کیا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ہے نا، اور الذین ینقضون، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، الذین ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، پکا ہونے کے بعد، یعنی پکا وعدہ کرتے ہیں اللہ سے، اور پکا وعدہ کرنے کے بعد اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اچھا، ان کا پکا وعدہ کیا تھا؟ پکا وعدہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اللہ کا وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل میں؟ بنی اسرائیل کی تفسیر میں انشاءاللہ آگے کروں گا کہ بنی اسرائیل یہ کون لوگ ہیں، کیا ہیں، آگے اس کا تذکرہ آگے آنے والا ہے، تو میں وہاں پر اس کی بڑی ڈیٹیلز ہے، 20-25 منٹ اسی میں چلا جائے گا، کافی ڈیٹیل اس کی انشاءاللہ میں وہاں پر مکمل واضح کروں گا کہ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، آپ لوگوں نے بارہا سنا بھی ہوگا۔ تو فی الحال خالی اتنا سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پہلی کتابوں میں یہ وعدہ لیا تھا کہ جو کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پائے گا وہ ان پر ایمان لائے گا، ہے نا، لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اس وعدے کو توڑا۔ کچھ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اس وعدے کو توڑا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، ایمان کو قبول نہیں کیا۔ تو دیکھیے اللہ کا وعدہ توڑنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ جو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پائے گا وہ ان پر ایمان لائے گا۔ اب جو زمانہ پائے ایمان نہ لائے، انہوں نے وعدہ توڑا۔ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ اب اس سے ایک وعدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منافقین ایمان لاتے وقت ایک وعدہ کرتے تھے، ہے نا، وعدہ کرتے تھے، ایمان لاتے وقت کیا کرتے تھے؟ ایک وعدہ کرتے تھے، ہے نا، تو وہی وعدہ مراد ہے نا، پھر اس وعدے کو وہ کیا کر دیتے؟ توڑ دیتے تھے، وعدہ کرتے تھے، وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے تھے۔ اچھا، اس سے ایک کیا ہے کہ بنی اسرائیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو ہے قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، مگر جب حضور کا زمانہ پایا ایمان نہیں لائے۔ وعدہ کرتے تھے کہ ایمان لائے، لیکن جب حضور کا زمانہ پایا وعدہ توڑ دیا، ایمان نہیں لائے، ہے نا۔ اب اس سے ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ جب کفار کوئی مصیبت میں پھنستے تھے، کافر لوگ جب کوئی مصیبت میں پھنستے تھے نا، تو وہ اب کہتے تھے کہ اب اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ایمان لائیں گے۔ یہ وہ وعدہ کرتے تھے جب کوئی مصیبت میں پھنستے تھے، تو کیا وعدہ کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ایمان لے کر کے آ جائیں گے۔ لیکن جب انہیں مصیبت سے نجات مل جاتی، اللہ انہیں مصیبت سے نجات عطا فرما دیتا، تو اپنے قول سے وہ پھر جاتے، وہ جو بولتے تھے کہ ایمان لائیں گے، وعدہ کرتے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے مصیبت دور ہو جائے گی تو، لیکن جب مصیبت دور ہو جاتی تو پھر اس وعدے کو توڑ دیتے تھے، وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، یعنی پکا وعدہ کرتے تھے کہ حضور کا زمانہ پائیں گے تو ایمان لائیں گے، حضور کا زمانہ پایا ایمان نہیں لائے، وعدے کو توڑ دیا۔ پکا وعدہ کرتے تھے کہ اگر ہم پر سے جو مصیبت آئی ہے، اگر یہ مصیبت ہم پر سے دور ہو گئی، ہم پر سے ہٹ گئی، یہ مصیبت ختم ہو گئی، ہم مصیبت سے نجات جب پا لیں گے تو ہم ایمان لائیں گے، پکا وعدہ کرتے تھے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے، ہے نا۔ تو یہ سب دیکھیے وعدے کو توڑنا ہوا۔ تو یہ پہلا ہے کافروں کا کہ جو وعدے کو توڑتے ہیں،
اچھا دوسرا ایپ کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا، جس کے جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا۔ یہاں کاٹنے سے مراد قطع تعلق کرتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں۔ دیکھیے یعنی رشتے وغیرہ کو توڑتے ہیں، رشتے وغیرہ کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ ترجمے پر غور کیجئے، اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ بھی، اس چیز کو جس کا جوڑنے ایوصلا، جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ بھی، اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا ایوصلا، جوڑنے کا، یعنی اللہ نے رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا، لیکن یہ کافر کیا کرتے تھے؟ رشتے کو توڑتے تھے۔ دیکھیے انسان کے دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں، ایک انسان کا روحانی رشتہ ہوتا ہے اور ایک انسان کا جسمانی رشتہ ہوتا ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے پہلے۔ روحانی رشتہ جسمانی رشتے سے افضل ہوتا ہے۔ روحانی رشتہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا رشتہ جو روحانی ہوتا ہے اللہ سے۔ پھر روحانی رشتے ٹوٹل 5 ہوتے ہیں، اب اس کو ایسے سمجھیں۔ پہلا رشتہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور دوسرا رشتہ ہوتا ہے انبیاء کرام سے، ہے نا، اور تیسرا رشتہ ہوتا ہے آسمانی کتاب سے، اور چوتھا رشتہ ہوتا ہے اولیاء کرام سے، بزرگان دین سے، مشائخ وغیرہ سے۔ یہ چوتھا رشتہ ہوتا ہے۔ پانچواں اچھا علماء سے بھی، چوتھے رشتے میں علماء بھی آتے ہیں روحانی رشتے میں، یعنی اولیاء کرام سے، اللہ کے نیک بندوں سے، ہے نا، اور پھر جو ہے ان سے علماء کرام سے۔ یہ چوتھا رشتہ ہوتا ہے۔ پانچواں رشتہ کیا ہوتا ہے؟ عام مسلمانوں سے اچھا رویہ اختیار کرنا، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ہے نا، یہ ہوتا ہے پانچواں رشتہ۔ تو 5 رشتے روحانی ہوئے، 5 رشتے روحانی ہوئے۔ یہ 5 رشتے روحانی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ، دوسرا انبیاء کرام سے رشتہ، تیسرا آسمانی کتابوں سے رشتہ، چوتھا کون سا رشتہ؟ اولیاء کرام وغیرہ سے رشتہ، اور پانچواں جو رشتہ ہوتا ہے، پانچواں جو رشتہ ہوتا ہے وہ عام مسلمانوں سے ہوتا ہے۔ عام مسلمانوں کے رشتے میں بہت زیادہ اس کی طویل ہے۔ عام مسلمانوں سے رشتے میں ہر عام طرح کے مسلمان آ جاتے ہیں، پڑوسی وغیرہ بھی آ جاتے ہیں۔ ہاں تو ہم لوگ کیا ہے کہ پڑوسی وغیرہ پر کوئی زیادہ توجہ اس دور میں نہیں دی جاتی ہے، حالانکہ پڑوسی وغیرہ کی بڑی فضیلت ہے۔ عام مسلمانوں سے جو رشتہ ہونا چاہیے اچھا، تو اس میں ایک پڑوسی کا بھی رشتہ آتا ہے۔ پڑوسی کی بہت فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ سرکار نے فرماتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی بے شک اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آگے فرماتے ہیں جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، جس نے مجھ سے لڑائی کی بے شک اس نے اللہ عز و جل سے لڑائی کی، ہے نا۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا تو یہ معاملہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر تمہارا پڑوسی قرض مانگے تو اسے قرض دے دو، اگر وہ عیب دار ہو، اس کے اندر کسی قسم کا عیب ہو تو تم اس عیب کو چھپاؤ۔ اور سرکار فرماتے ہیں اگر وہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو، اگر محتاج ہو تو اسے عطا کرو، ہے نا۔ پڑوسی کا حق کم ہی لوگ ادا کرتے ہیں، ہے نا۔ اور بہت ساری اس طرح کی بات ہے کہ اگر وہ تنگ دست ہو جائے تو اسے تسلی دو، اگر اسے خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، اگر اسے مصیبت پہنچے تو اس سے تعزیت کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ یہاں تک روایت میں آیا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے اونچی عمارت بنا کر اس سے ہوا نہ روکو، ہے نا۔ پھر یہاں تک آیا ہے کہ سالن کی خوشبو سے اسے تکلیف مت پہنچاؤ، ہاں، یعنی سالن اتنا بناؤ کہ کم از کم اس میں پانی کو زیادہ کر دو تاکہ شوربہ زیادہ ہو جائے، کچھ اپنے پڑوسیوں کو دے دو، ہے نا۔ تو یہ سارے پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو پڑوسیوں کے حقوق کے معاملے میں لوگ کافی زیادہ جو ہے پیچھے نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ اگر پڑوسی ہمارا سنی صحیح العقیدہ ہے، کافر وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے یا دیوبندی وہابیوں کا مسئلہ نہیں ہے، ان سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پڑوسی چاہے دیوبندی ہو وہابی ہو، ہے نا، تو اس کو نہیں دیکھا جائے گا، دیوبندی وہابی ہو
تو دیوبندی وہابی سے ہمیں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، اگرچہ وہ پڑوسی ہی کیوں نہ ہو، ہے نا، کیونکہ ان سے ہمیں دور رہنے کا حکم ہے۔ یہ وہ پڑوسی جو سنی صحیح العقیدہ ہو، مسلمان ہو، اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا ہمیں اس طرح سے خیال رکھنا ہے، اس کے عیبوں کو چھپانا ہے نا۔ اور یہاں پہ تو بہت سا اوقات یہ بھی دیکھنے کو آیا پڑوسی بھوکے سو جاتے ہیں، کہیں کہیں کے پڑوسی غریب ہوتے ہیں، اور اس کا جو پڑوس میں رہنے والا مالدار ہوتا ہے تو پوچھنے تک نہیں جاتا ہے کہ بھائی تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے نا۔ تو یہ پڑوسی کا بہت حق ہوتا ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں بہت فضیلت آئی ہے، سرکار نے تو یہاں تو فرمایا کہ جن پر اللہ کا رحم ہوتا ہے، اس طرح کی غالباً کوئی حدیث پاک ہے، بہرحال جب مجھے کنفرم نہیں ہے تو اس کو بھی یہاں رہنے دیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، سرکار کی طرف منسوب ہوگا تو کہیں غلط نہ بیان ہو جائے، لیکن بہت المختصر پڑوسی کے جو ہے وہ بہت زیادہ فضائل ہیں، جو احادیث وغیرہ میں آپ لوگوں نے علماء کرام کی زبان سے سنا بھی ہوگا، تقریر وغیرہ کے اندر بارہا۔ اچھا، تو یہ ہوا روحانی رشتہ۔ جسمانی رشتہ کیا ہوا؟ جسمانی رشتے میں ماں سے رشتہ، باپ سے رشتہ، بھائی سے رشتہ، بہن سے رشتہ، تمام رشتہ داروں سے رشتہ نا، تو یہ جسمانی رشتہ ہوتا ہے نا۔ جسمانی رشتوں سے اعلیٰ جو رشتہ ہوتا ہے وہ روحانی رشتہ ہوتا ہے نا، روحانی رشتہ، کیونکہ روحانی رشتوں کا جو تعلق ہوتا ہے یعنی انبیاء کرام سے، ہے نا، جسمانی رشتے سے اعلیٰ روحانی رشتہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اگر انسان سارا جسمانی رشتہ جتنا جو بھی اس کے جسمانی رشتے یعنی بہن کے حقوق کو ادا کرے، بھائی کے حقوق کو ادا کرے، ماں کے حقوق کو ادا کرے، باپ کے حقوق کو ادا کرے، لیکن روحانی حقوق ادا نہ کرے، اللہ کو نہ مانے تو کافر، رسول اللہ کو نہ مانے کافر، آسمانی کتابوں کو نہ مانے کافر، ہے نا۔ تو روحانی رشتہ یہ زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو رشتہ اعلیٰ قسم کا وہ حضور سے رشتہ ہے۔ جس نے حضور سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا اس نے سب پا لیا، ہے نا۔ اگر حضور سے رشتہ مضبوط نہیں تو وہ ناکام ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے جہنم میں ہی جلنا ہے اگر اس نے حضور سے رشتہ توڑا تو، ہے نا۔ اگر حضور سے رشتہ اس کا نہیں ہے تو لاکھ پڑوسیوں کا حق ادا کرے، لاکھ بھائیوں کا حق ادا کرے، لاکھ ماں کا حق ادا کرے، لاکھ باپ کا حق ادا کرے، ارے جب اس کا حضور ہی سے رشتہ نہیں ہے تو جائے گا جہنم ہی کے اندر۔ اگر حضور سے رشتہ ہے تو کنفرم ہے کہ جائے گا جنت کے اندر۔ تو رشتہ اگر حضور سے مضبوط ہے تو سارے لوگوں سے رشتہ انشاءاللہ آٹومیٹک مضبوط ہو جائے گا، یہ چیز ہے۔ تو کافر لوگ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے وعدے کو توڑتے تھے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے جس سے جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو وہ کاٹتے ہیں، یہ جو کافر ہیں یعنی اس سے وہ قطع تعلق کرتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں، رشتے کو توڑتے ہیں، ہے نا۔ تو دیکھ لیجئے رشتوں کو توڑنا یہاں پر کافروں کا بتایا گیا ہے، لیکن آج بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ رشتوں کا توڑنا جو ہے آج ہم لوگوں کے درمیان بہت تیزی سے عام ہو چکا ہے نا۔ کچھ بھی ہو گیا بھائی بہن سے رشتہ توڑ دیا، کچھ بھی ہو گیا بھائی بھائی سے رشتہ توڑ دیا، کچھ بھی ہو گیا تو اولاد سے رشتہ توڑ دیا۔ مطلب رشتہ تو توڑنا ایک حلوہ ہو گیا، دال چاول کی طرح ہو گیا ہے کہ جب چاہے اپنے رشتے میں قبول کر لیا اور جب چاہے رشتے کو ایسے ہی توڑ دیا۔ تو دیکھ لیجئے یہاں پر کیا بنایا گیا، رشتہ کون توڑتا تھا؟ کافر توڑتا تھا۔ یہ کافر کا دوسرا عیب بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، اور دوسرا عیب کیا بتایا گیا کہ جو رشتے کو توڑتے ہیں، یہ کافروں کا دوسرا عیب بتایا گیا ہے نا۔ تو یہ کافروں کا عیب ہے، اور یہ بہت تیزی سے مسلمانوں کے اندر یہ پھیل رہا ہے۔ تو رشتہ، اب آپ مجھے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود قرآن میں دیکھ سکتے ہیں کہ، ہے نا۔ اب اللہ آگے کیا فرما رہا ہے کہ جن کے اندر یہ تین عیب ہے، اللہ آگے فرما رہا ہے، ابھی دیکھیے بات آ رہی ہے آگے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ کافر زمین میں کیا مچاتے ہیں؟ فساد مچاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ نقصان میں ہیں، وہی لوگ نقصان میں ہے، وہی لوگ گھاٹے میں ہیں، وہی لوگ نقصان میں، وہی لوگ گھاٹے میں۔ دیکھیے گھاٹا تین قسم کا ہوتا ہے، اس کو سمجھیے۔ اگر ہم بزنس کر رہے ہیں، کوئی چیز ہم نے 10 روپے کی لی، فار ایگزامپل مثال کے طور پہ کوئی چیز ہم نے 10 روپے کی لی اور اس چیز کو ہم نے 10 میں ہی بھیج دی، تو دیکھیے ہمارا گھاٹا ہی ہوا، نقصان نہیں ہوا، ارے فائدہ نہیں ہوا، گھاٹا نقصان ایک ہی ہوتا ہے، وہ سب قطع لسانی ہو گئی۔ تو ہم نے جو 10 روپے کی چیز بیچی
وہ ہم نے بھی جو خریدی تھی 10 کی خریدی تھی، ہم نے بیچی بھی 10 روپے میں، تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا۔ اچھا ایک کیا ہوتا ہے، ہم نے جو چیز 10 کی خریدی تھی اس کو بیچا 9 روپے میں، یہ تو اور زیادہ نقصان ہو گیا۔ اچھا ایک نقصان کیا ہوا کہ ہمارے دکان کے اندر، جو ہماری دکان ہے، مان لیجیے بہت بڑی دکان ہے، مثال کے طور پہ ہماری دکان میں آگ لگ گئی، اس میں 5 لاکھ 6 لاکھ کے مال بھرے ہوئے تھے، ہے نا؟ اب کیا ہوا، ان سارے مال میں آگ لگ گئی، تو یہ تو سب سے بڑا نقصان ہوا، یہ سب سے بڑا گھاٹا ہوا، یہ سب سے بڑا خسارہ ہوا، ہے نا؟ تو یہ جو کافر جو ہے، یہ اسی طرح کے نقصان والے ہیں، وہ اسی طرح کے گھاٹے میں ہیں، جو سب سے زیادہ، جو گھاٹا، جو سب سے اعلیٰ قسم کا جو نقصان ہوتا ہے، اس اعلیٰ قسم کا نقصان یہ کافر اٹھانے والے ہیں، گھاٹے والے ہیں۔ تو اب دیکھ لیجئے یہاں پر کیا بتایا گیا، جو اللہ کے وعدے کو توڑے اور جو قطع تعلق وغیرہ کرے اور جو زمین میں فساد مچائے، تو وہ سخت گھاٹے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو اگر کوئی قطع تعلق کرتا ہے تو وہ بھی سخت گھاٹے میں ہے، اب وہ چاہے قطع تعلق کسی سے بھی کرے، اپنے مطلب جو ہے کہ روحانی رشتے سے کرے قطع تعلق، اور جسمانی رشتے سے قطع تعلق کرے، تو اگر جو بھی قطع تعلق کرتا ہے تو وہ قرآن سے مکمل فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ہے نا؟ قرآن سے جسے مکمل فائدہ اٹھانا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتے کو جو ہے جوڑ کر کے رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور اسے کاٹتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، ہے نا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان میں ہیں اور یہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ چلیے یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔